تو اب گمراہی کا ایک نیا پہلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ معلومات پوری نہ ہوں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنی ہو تو وہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے، وہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، وہاں تک بات ہوئی تھی ہماری پچھلی دفعہ۔ میرے رب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ الفاظ اصل میں ایک طرح سے سمجھ لیں ان کی گونج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ انہی الفاظ کی طرح کے یہ الفاظ ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، غلطی کسی اور انسان کے خلاف ہے، وہ مرا ہے، اس کا قتل ہوا ہے، لیکن پہلا جرم انسان کا کسی اور کے خلاف نہیں ہوتا، اپنے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح کی مثال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی تھیں اور لوگوں نے کچھ باتوں کو سنا، کچھ اس سے متاثر بھی ہوئے، کچھ نے کہا کیا کتنی بری بات ہے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کے ذہن میں برا گمان بھی آ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو تمہیں اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا، یہ نہیں کہا ان کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا، کہا اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا۔ یعنی اصل میں جو گناہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، اگر کسی کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو آپ نے جرم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کا پہلے اعتراف کرنا پڑے گا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ نے میرے اندر ایک نور ڈالا ہے، میرے اندر ایک روح ڈالی ہے، ایک ہدایت ڈالی ہے، اور میں نے اس کو زخمی کیا ہے، اس نور کو میں نے کم کیا ہے۔ تو ربی انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس وقت میں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو نبوت اور رسالت کا جو منصب ان کو ملا تھا، وہ مصر سے جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، بچے ان کے ہو چکے تھے، ان کو جا کے وہ آگ نظر آئی ہے پہاڑی کے اوپر جو صرف انہی کو نظر آئی ہے، وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس عمر میں جا کے وہ رسول بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وہ کلام جو سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، قصص میں بھی ہے اور مقامات پر بھی ہے۔ لیکن ابھی یہ نوجوان آدمی ہیں، ابھی یہ رسول نہیں بنے، نہ یہ ابھی نہیں نبی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر ابھی وحی نہیں آ رہی، ان کا یہ قصہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا بہت اہم ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے جب معافی مانگی ہے، اپنی غلطی کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی مسلمان جو نبی نہ ہو، کوئی بھی مسلمان معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی۔ عام مسلمان میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، نبی کو غیب سے خبر آ جاتی ہے، نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو براہ راست کمیونیکیشن ملتی ہے۔ میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب، مجھے کوئی براہ راست کمیونیکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی ضمانت نہیں آ رہی۔ میں نے استغفار تو کر لی ہے، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی، لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں کچھ اور جتنا بھی کر لوں شاید یہ کافی نہیں ہے، شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔